بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دن کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے ہمارے ترجمہ تفسیر کی کلاس الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تیسرے پارے کا تیسرا رکوع۔ دوسرا رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور کوشش ہماری تیسرے کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، من قبل سے پہلے، ان یاتیا، اس سے پہلے کہ وہ دن، یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس دن میں، ولا خلۃ، اور نہ دوستیاں ہوں گی۔ یعنی دوستی بندہ کسی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ دوستی بھی دارالعمل میں آتی ہے، اور دارالعمل کیا ہے؟ دنیا ہے، اور آخرت کیا ہے؟ دارالجزا۔ دنیا دارالعمل ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے جس میں لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ دوستیاں ہوں گی، ولا شفاعت، اور نہ کوئی شفاعت۔ یہ تھوڑا سا اس طرح کا میٹر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوعوں میں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یہ آیت کا آخری حصہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ کافروں کی طرف اشارہ ہے، اور ویسے بھی یہ ہے کہ ان کے لیے، کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی لا بیع، اس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، ولا شفاعت، اور سفارش بھی کسی کی نہیں چلے گی۔ ابھی اسی رکوع کے اندر وہ آیت الکرسی آ رہی ہے جس میں شفاعت کا تذکرہ بھی ہوگا، کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے کر سکے گا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے آیت الکرسی کے آنے سے پہلے کہ کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو اس سے مراد بھی کیا ہیں؟ کافر لوگ۔ کافر کسی کی شفاعت نہ یہ کر سکیں گے، نہ ان کی کوئی شفاعت کر سکے گا، کیونکہ ہم اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے، اور جب کوئی مسلمان نہیں تو اس کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک جو آیت کا پہلا حصہ ہے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور خرچ کیا، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم کیا کرو؟ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے محدثین کا کہ یہ خرچ کون سا ہے؟ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی ہو رہی ہے تو آخر میں کافروں کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا بھی نہیں سمجھ آتا کہ زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اعتراض ہے یہاں کہ یہ نفلی صدقہ ہے، تو نفل صدقہ نہ دینے سے عذاب ہوگا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو محدثین نے یہاں جو ہے بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور اختلاف کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا بات ہو کیا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چاہتی کیا ہے یہاں؟ یہاں آپ سوال بنائیں کہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 254 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ آیت
اتنا ٹکڑا لکھ لینا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، بس یہاں تک۔ جی کیا لکھا ہے بتائیں؟ آپ سمجھدار ہیں، آپ بولیں ذرا شروع سے بولا کریں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 254 میں جو یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، نہیں بس انفقوا، جب بات یہاں تک ہوگی آگے تو بات کرنی نہیں نا۔ آمنو آگے اس آیت کا نمبر لکھ لیں 254، بس۔ اس سے کون سا خرچ مراد ہے؟ کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں جس طرح ایک دن وہ توجہ دلا رہے تھے آپ کہ ایسا کریں کہ تھوڑا سا ہیڈنگ میں جس حوالے سے شان نزول ہے نا اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر دیا کر۔ جواب، اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کون سا خرچ مراد ہے؟ جواب، اس میں اختلاف ہے کہ یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کون سا خرچ مراد ہے۔ گنتی والا دیکھیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جہاد میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد کے اندر خرچ کرنا۔ دوسرا قول، اس سے زکوٰۃ اور صدقات فرض مراد ہیں۔ اس سے زکوٰۃ اور صدقات فرض مراد ہیں۔ اور صدقات نفلیہ مراد نہیں ہیں۔ کہاں رکے ہیں جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ نہ کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ اور نفل کے ترک کرنے پر وعید نہیں ہوتی، اور نفل کے ترک کرنے پر وعید نہیں ہوتی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں وعید نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ قیامت کے دن خرچ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
ہم نے شفاعت پہ کچھ لکھا تھا نا تھوڑا سا. شفاعت پہ آپ پہلے نہیں لکھا ہو. چلیں کس دن ڈیٹیل سے لکھیں گے، لیکن یہ دوسرا سوال لکھیں. سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 254 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی، نہ شفاعت. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 254 میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت. کیا ایسے ہی مراد ہے؟ جواب جی نہیں. قیامت کے دن دھیان سے لکھنا ہے، وہ نفی منفی اکٹھا نہیں کر دینا. جواب جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اچھے دوست کی دوستی بھی کام آئے گی اور شفاعت بھی ہوگی. مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. مگر اللہ تعالیٰ کی ہاں جی. آیت الکرسی آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کا ریفرنس. سارا جواب پڑھ کے سنائے آپ. دوستی نہ شفاعت ہوگی، اس سے کیا مراد ہے؟ جی نہیں، قیامت کے دن اچھے دوست کی دوستی بھی کام آئے گی اور شفاعت بھی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کافر جو ہے نا ایک دوسرے کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی شفاعت ایک دوسرے کام، کیونکہ وزن شفاعت سے تو قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شہید اپنے 72 گھر والوں کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن 8 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، حاجی 400 بندوں کی شفاعت کرے گا. سو دیگر ہم کسی موقع پہ اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، یہاں آیت الکرسی جو بڑی مشہور آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 255 یہ آ گئی ہے. اللہ لا الہ الا، اللہ وہ خدا ہے نہیں ہے معبود، الا هو الحی القیوم، مگر وہی خدا جو ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ سے قائم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ آیت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی پسندیدہ آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی. لا تأخذہ سنۃ، لا نہیں، تاخذہ پکڑتی، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند. اللہ تعالیٰ کو کیا نہیں آتی؟ اونگ یا نیند. بھائی اونگ کیا ہوتا ہے؟ جیسے پلک
جمائی آنا جی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نوم جو ہے نا وہ کہتے ہیں سونے اور جاگنے کے درمیان والی حالت، اکتاہٹ، نہ تھکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے. یہ کیسا نظام ہے؟ دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ 7.5 ارب کم و بیش. اب 7.5 ارب لوگوں کو کھانا دینا، پانی دینا، ہوا دینا، ان کی زندگی کی سہولیات کا خیال رکھنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا ہی کام. تو اگر اللہ تعالیٰ سو جائے تو پھر یہ نظام، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے سونا نہ اکتان. لہو اسی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں و ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں. من ذا الذی کون ہے جو یشفع شفاعت کرے عندہ اس کی بارگاہ میں الا باذنہ مگر اگر کو کر سکتا ہے تو اللہ کے اذن سے، اجازت سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کر سکتا ہے جو بھی کرے گا، ورنہ نہیں کر سکتا. وہ بھی شرط کیا ہے کہ کون ہو؟ مسلمان ہو. صاحب ایمان ہی شفاعت کر سکتا ہے، دوسرا شفاعت نہیں کر سکتا. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتا بشیء کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتے من علمہ اپنے علم کے ذریعے الا بما شاء مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات وسعت والی ہے اس کی کرسی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. ولا یعودہ حفظہما ولا اور نہ یعودہ نہیں تھکتا اللہ تعالیٰ حفظہما ان دونوں کی حفاظت کرنے سے. یہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ زمین و آسمان. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے، عظمت والا ہے. شفاعت کے حوالے سے میں نے ہنٹ دیا، اس میں بھی شفاعت کی اجازت آ گئی ہے، بِإِذْنِهِ ہی اللہ کی اجازت سے. اب سورت آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف کس کی رکاوٹ ہے؟ موت. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. یعنی جو ہی بندہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والا فوت ہوگا تو ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ جنت. یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے. اور قرآن سارے کا سارا شفا ہے. اور سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو بندے کی شیطانی رجیم سے حفاظت ہو جاتی ہے، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے شیطان سے کہ ڈراؤنے خواب نہیں آتے، کوئی شیطانی وسوسہ تنگ نہیں کرتا اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے جو آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے حدیث آپ نے لکھی ہے.
وسع کرسیہ السماوات، یہ کرسی جو ہے اس سے کیا مراد؟ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 255 میں کرسی کا تذکرہ ہے، اس سے کیا مراد؟ سوال کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں کرسی کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علامہ آلوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آلو جس طرح لکھا جاتا ہے ویسے لکھ رہے ہیں، لیکن مد ڈالیں گے الف کے اوپر اور سین ذریعہ سے۔ حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں جس پر کوئی شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں جگہ نہ بچے، جس پر کوئی شخص بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جگہ نہ بچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرسی۔ کہاں رکے ہیں جی؟ یعنی جہاں بیٹھنے والا کو کرسی پہ بیٹھ جائے تو کوئی جگہ نہ بچے تو اس کو، یہاں یہ کلام بطور تمثیل ہے، یعنی یہاں یہ کلام بطور مثال ہے، یہاں یہ کلام بطور، ورنہ کوئی کرسی ہے نہ کوئی بیٹھنے والا۔ لکھ لیا جی؟ آگے لکھیں کہ امام راضی علیہ رحمہ کا مختار قول یہ ہے کہ، حضرت امام راضی علیہ رحمہ کا مختار قول یہ ہے کہ حضرت امام راضی علیہ رحمہ کا مختار قول یہ ہے کہ کرسی ایک عظیم جسم ہے جو 7 آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تبیان القرآن جلد 1 صفحہ 927۔ آیت الکرسی کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر ہم نے ایک آدھی بیان کی ہے۔ شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے بندے کی، اور
اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائے گا اس کو جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ بھی کوئی 8-10 گھنٹے کا بلکہ پوری کتاب بھی کہیں تو اس پہ لکھی جا سکتی ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اس کی اصلیت ہے کیا؟ ہاں جی، اب یہ سوال بنائے نا کہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، عربی کی عبارت بھی لکھ لینا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ ٹکڑا بھی لکھ لیں گے آیت کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک قبیلہ بنو سالم بن بنی عوف قبیلہ بنو سالم بن عوف کہ حسین نامی اسے صاد آئے گا، صاد سین نہیں۔ ایک شخص کے 2 بیٹے عیسائی تھے، ایک قبیلہ بنو سالم بن عوف کے حسین نامی شخص کے 2 بیٹے کیا تھے، اور وہ خود مسلمان تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کیا ہیں، کیا وہ ان کو زبردستی یعنی جبراً مسلمان بنا لیں؟ کیا وہ ان کو جبراً مسلمان بنا لیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں ہے۔
دوسرا قول یہ لکھ لینا، ایک یہ تو ہو گیا نا، دوسرا قول لکھیں۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کافروں سے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب کافروں سے جہاد کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں سے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، جب ان کی زیادتیوں پر معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم تھا۔ کیا لکھا؟ اور یہ حکم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور یہ حکم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ ان کام پہ رکے ہیں۔ اپنی برائی کو اچھائی سے دور کرے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا حوالہ لکھ لیا نا تبیان القرآن۔ پچھلی کا نکلا۔ تبیان القرآن جلد 1 صفحہ 931۔ تو ناظرین یہ تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254، 55، 56۔ کل انشاءاللہ ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیجیے اجازت، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، موسم سرد ہے، اپنی بڑی حفاظت کیجیے گا آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کیونکہ آپ بھی ہمارے لیے بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو انہی میٹھے میٹھے الفاظ کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔